السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تمام حضرات کا، بہن بھائیوں کا شکریہ جو میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں اور اس چینل کو آپ مزید بھی آگے شیئر کریں۔ آج ہماری ہیلتھ سیریز کانٹیکس کی ایپیسوڈ 4 ہے۔ ڈاکٹر محمد وحید صاحب ٹائیفائڈ کے اوپر بات کریں گے کہ ٹائیفائڈ کا جو بخار ہے اس کی علامات، اس کا علاج۔ تو چلتے ہیں ڈاکٹر محمد وحید صاحب کی طرف جو ٹائیفائڈ کے حوالے سے بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آگاہی ویڈیو کے ساتھ جو موضوع ہمارے ساتھ ہے وہ ہے ٹائیفائڈ بخار، اس کی علامات، اس سے بچاؤ اور اس کے علاج کے بارے میں ہم مختصر بات کریں گے۔ پہلے تو بات کرتے ہیں کہ ٹائیفائڈ بخار ہے کیا چیز۔ یہ وہ بگڑا ہوا بخار ہے جو ایک خصوصی بیکٹیریا کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے سالمونیلا ٹائفی اور پیراٹائفی۔ یہ دو جراثیم ہیں، سالمونیلا ٹائفی اور پیراٹائفی، یہ اس کا موجب ہیں۔ اب کن جگہوں سے یہ پھیلتا ہے؟ اگر مریض کہیں غلطی سے کنٹامنیٹڈ واٹر، جس کو کہتے ہیں کہ پانی جو جس کے اندر خدا نخواستہ کی فضلے کے اثرات ہوں یا پھر چھوٹے پیشاب کے اثرات جو ہیں اس میں آنا شروع ہو جائیں، تو وہ پانی جو ہے وہ اس سے کنٹامنیٹ ہو جاتا ہے، اور جب یہ پانی پیا جاتا ہے تو اس سے مرض جو ہے مریض میں چلا جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کن جگہوں سے یہ پھیلتا ہے۔ اب پینے والے پانی کی جو جگہیں، فار ایگزامپل ٹیوب ویل کا پانی ہے، اگر اس کو ہم ابال کر نہ پئیں تو یہ جراثیم وہاں پہ سروائیو کرتا ہے۔ بغیر فلٹر شدہ پانی جو ہے وہ بھی اس کا باعث بنتا ہے۔ اگر فلٹریشن پلانٹ سے آپ پانی لیتے ہیں تو وہ کم از کم سالمونیلا ٹائفی اور پیراٹائفی سے پاک ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ ایسی سبزیاں جو کہ سیلڈ کے طور پہ یا سلاد کے طور پہ یوز ہوتی ہیں، اگر وہ بھی اس گندے پانی میں دھوئی جائیں اور اس کے بعد ان کا سلاد استعمال کیا جائے تو وہ بھی اس کا باعث ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جراثیم گندگی سے پھیلتا ہے، گندے پانی سے پھیلتا ہے۔ اب اس کی دوسری وجوہات کیا ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کوئی بندہ ایسا جس کو یہ ٹائیفائڈ کا مرض ہے وہ باتھ روم استعمال کرتا ہے، ٹوائلٹ استعمال کرتا ہے، اور وہاں سے دوسرا کوئی شخص جب انفیکٹڈ مریض والا ٹوائلٹ یوز کرے گا تو وہاں سے بھی اس مرض کے پھیلنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ تو ضروری بات یہ ہے کہ ہاتھوں کی صفائی کے لیے ڈیٹول سوپ، ڈٹرجنٹ سوپس یا کوئی ایسے کیمیکلز یا سینیٹائزر یوز کیے جائیں جو ہاتھوں کو مکمل طور پہ جراثیموں سے پاک کر دیں۔ اب آتے ہیں ہم اس کی علامات کی طرف۔ علامتیں کیا ہیں؟ مریض جو ہی یہ کنٹامنیٹڈ واٹر یا اس سے ملا ہوا پانی جب استعمال کرے گا یا سلاد سبزی جب استعمال ہوگی تو کیا چیزیں آئیں گی مریض میں؟ پہلے تو اس کو چند دنوں کے بعد پیٹ کا درد ہونا شروع ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ تیز بخار آنا شروع ہو جائے گا، اور ایک ہفتے کے اندر اندر یہ جراثیم جو ہے جسم کے اندر پوری طرح پنپنا شروع ہو جائے گا۔ تو ایسا بخار آئے گا جو کہ 103 104 پہ اس کی ڈگری ایف پہ اس کی شدت ہوگی، اور بخار کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے بتایا کہ پیٹ کا درد ہوگا، پھر ساتھ ساتھ الٹیاں شروع ہو جائیں گی، اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ مرض زیادہ پھیل جاتا ہے جسم کے اندر تو مریض غشی کی حالت اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ دماغ میں جب یہ چلا جاتا ہے تو ساتھ ساتھ مریض کو پیٹ کے امراض جو ہیں اس کی عمومی علامت جو ہے لوز موشن ہونا، اور لوز موشن کے ساتھ بعض اوقات شدید الٹیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ اب جب کہ جراثیم جو ہے جسم میں پوری طرح یہ سرایت کر جاتا ہے تو جوڑوں کا درد، ہڈیوں کا درد، اور ساتھ ساتھ ایک سر درد کی کیفیت میں بھی مریض مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب احتیاطی تدابیر کیا ہے؟ اس کا ڈائگنوسس کیا ہے؟ اس کی تشخیص کیا ہے؟ تشخیص تو سب سے بڑی یہ ہے کہ مریض کا خون لے کے اس کو کلچر کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں بلڈ کلچر۔ یہ سب سے ڈیفینیٹو جو ہے اس کا تشخیص ہے، ورنہ اس کے علاوہ دوسرے جو چھوٹے ٹیسٹ ہیں وہ بھی کیے جاتے ہیں، کہ کہتے ہیں وڈال ٹیسٹ ہے، ہر جگہ روایتی ٹیسٹ ہے، ہر جگہ اویلیبل ہے،
ساتھ ساتھ ایک اور ٹیسٹ آتا تھا پہلے جس پہ حکومت پاکستان نے پابندی لگا دی ہے، اس کا نام ہے ٹائفی ڈاٹ. تو یہ 2 ٹیسٹ کر کے بھی مریض کی تشخیص کی جاتی ہے. لیکن سب سے زیادہ جو اہم بات اس میں ہے وہ ہے علامتوں کی بنیاد پر بخار کے دورانیے کو ملحوظ خاصہ رکھتے ہوئے اس کا تشخیص کی جاتی ہے کہ اگر بخار کے ہفتہ یا اس سے زیادہ مدت کا ہو گیا ہے تو اس کو اس مریض کے بخار کو ٹائیفائڈ یا بڑا بخار کا نام دیا جاتا ہے. اب اس میں احتیاطی تدابیر کیا ہوں گی؟ ایک تو ہے کہ جب تشخیص ہوگی پھر تو مستند ڈاکٹر جو ہیں وہ اس کا علاج شروع کر دیں گے. اگر مریض کو الٹیاں نہیں ہیں اور الیکٹرولائٹ امبیلنس نہیں ہے، ڈی ہائیڈریشن نہیں ہے، پھر تو مریض کو اورل میڈیکیشن دی جاتی ہے، کیپسول دیے جاتے ہیں، گولیاں دی جاتی ہیں. اور اگر مریض ان ادویات سے بہتر نہیں ہو رہا ہے تو مریض کو داخل کر کے آپ آئی وی اینٹی بایوٹک شروع کر دیتے ہیں، جراثیم مارنے والی وہ دوائیاں جو کہ سالمونیلا ٹائفی اور پیرا ٹائفی پہ کارآمد ثابت ہوتی ہیں. اور دوسری بات، ساتھ ساتھ ہائیڈریشن مریض کی جو ہے اور بخار کو کنٹرول کیا جاتا ہے. بخار کے لیے کئی دفعہ بخار توڑنے والے ٹیکے بھی لگائے جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ اگر مریض کو الٹیاں نہیں ہیں تو وہ جو عام دوائی ہے پیراسٹامول جس طرح سے بڑی مشہور دوائی ہے وہ دی جاتی ہے. تیسری بات پہ آتے ہیں کہ اب اس چیز کا بچاؤ کیسے ممکن ہے. اس کے بچاؤ ممکن ہے کہ پانی جب بھی پئیں ابال کر پئیں، اپنے ہاتھوں کی صفائی کا دھیان رکھیں. ہاتھوں کی صفائی کا دھیان کیسے ہے کہ جب بھی ٹوائلٹ سے رفع حاجت کے بعد واپس آئیں تو صابن کے ساتھ، ڈیٹول کے ساتھ، ڈٹرجنٹ کے ساتھ اور سینیٹائزر کے ساتھ اپنے ہاتھوں کی صفائی کریں. کیونکہ اگر خدا نخواستہ آپ نے کسی پبلک پلیس پہ آپ نے باتھ روم استعمال کیا ہے اور وہاں کوئی ٹائیفائڈ کا مریض گیا ہوا تو وہاں سے زیادہ سے زیادہ یہ مرض جو ہے لینے کے چانسز ہیں. اور دوسری بات کیا ہو سکتی ہے کہ پانی کو ابال کے پینا، صاف غذا کھانا، اور باہر کی جو ہے ٹھیلوں سے، ریڑھیوں سے خوراک کا اجتناب کیا جائے. گھر میں وہ خوراک جو آپ خود پکاتے ہیں بہترین ہائیجین میتھڈ سے، اس کو آپ استعمال کریں. ایک تو ہوگی یہ پریونٹیو میئر. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے کہ آج کل اس کی ویکسین بھی دستیاب ہے. 2 سال سے لے کے آن ورڈ جن بچوں کی عمر 2 سال ہو جاتی ہے اس سے اوپر کسی بھی عمر میں یہ ویکسین جو ہے آپ لگا سکتے ہیں. 2 سال سے کم عمر بچوں کو یہ ویکسین نہیں لگا سکتے. ٹائیفائڈ کی ویکسین جو ہے ہر جگہ اویلیبل ہے، اتنی مہنگی بھی نہیں ہے، تو بہتر بات یہ ہے کہ اس کی ویکسینیشن کروا لیں. ویکسینیشن جو ہے وہ بھی 70-80% جو ہے وہ اس کے بچاؤ میں اس کا کردار ہے. لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی پرسنٹیج ہے کہ اگر 70-80% آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں ویکسین لگا کے تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. تو ویکسینیشن آف دا ٹائیفائڈ از آلسو اویلیبل ایوری ویئر ان پاکستان. اور باقی جو آتے ہیں ان کی کمپلیکیشنز پہ، اگر یہ بخار بگڑتے دوائیوں کو رسپونڈ نہیں کرتا، مستقل ڈاکٹر سے آپ علاج نہیں کراتے ہیں تو کیا ہوگا؟ خدا نخواستہ یہ دماغ تک پھیل جاتا ہے اور بےہوشی اور غشی طاری ہو جاتی ہے. دوسری بات، آنتوں میں سوراخ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں جو کہتے ہیں پرفوریشن آف دا انٹسٹائن. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر آنتوں کے جو جتنے بھی ڈائجسٹ کرنے والے انزائم ہیں وہ سارے باہر آ جاتے ہیں. پیشنٹ کا جو ہے وہ پیٹ سوجنا شروع ہو جاتا ہے اور ایک قسم کی ایمرجنسی کی کنڈیشن بن جاتی ہے. اس میں پھر اس مریض کو اینٹی بایوٹکس پہ کر کے پھر سرجری کر کے دوبارہ پھر واپس بحال کرنا پڑتا ہے. تو کچھ دنیا کے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ اگر یہ ادویات کو رسپانس نہیں کرتا ہے یا رسپونڈ نہیں کرتا ہے، رسپانس نہیں دیتا ہے تو کیا ہوگا؟ وہاں یہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے. تو اس لیے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ جب بھی خدا نخواستہ بخار جو ہے بگڑا ہوا ہو، 104-105 کا ہو، پیٹ میں درد ہو، الٹی ہو، ساتھ ساتھ پورے جسم میں درد ہو، تو ضروری بات یہ ہے کہ ہم مستقل ڈاکٹر سے جا کے اپنا علاج کروائیں. ڈاکٹر محمد وحید صاحب نے پریزنٹیشن دی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے چینل پہ آئے اور آپ نے اس بخار کے حوالے سے لوگوں کو بتایا اس اویئرنیس پروگرام میں. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے یوٹیوب چینل پر دعوت دی، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم مزید بھی ایپیسوڈز کریں گے.